रक्षिता गुप्ता के वालिद का कोविड-19 की वजह से 2 माह पहले इंतकाल हो गया था। उनकी और उनकी बहन की जिंदगी में अपने बाप से ज्यादा कोई अहम नहीं था। He taught us to be independent. मेरे वालिद ने हमें खुद मुख्तार और बहादुर बनना सिखाया, हमें हर तरह की आज़ादी दी। आज मैंने जो कुछ सीखा है वो उन्हीं की बदौलत है। गुप्ता खानदान का शुमार उन हजारों खानदानों में होता है जिन्होंने वबा की दूसरी खौफनाक लहर में अपने प्यारों को खो दिया, जिसकी वजह से अप्रैल और मई के महीनों में नई दिल्ली रंजो अलम में डूब गया था। अब कई लोग जुदा हो जाने वाले अपने प्यारों की याद को साथ रखने के लिए टैटूज बनवा रहे हैं। That pain is very internal and it will take time. یہ دکھ اندر تک اتر گیا ہے، صبر آنے میں وقت لگے گا، لیکن ٹیٹو بنوانا ایسے ہی ہے جیسے کہ انہیں اپنے سامنے دیکھنا۔ میں نہیں جانتی کہ اسے کیا نام دوں، لیکن شاید یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔ ان کے بغیر زندگی گزارنا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ روز بروز نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اپنے سٹائل اور شخصیت کے اظہار کے لیے جسم پر نقش و نگار بنواتی آ رہی ہے، لیکن حالیہ عرصے میں یادگاری ٹیٹو بنوانے والوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان میں مخصوص معنی رکھنے والے جملے اور تصاویر شامل ہیں، جیسے ان دونوں بہنوں نے اپنے پہلے ٹیٹو کے لیے ایک جیسا انتخاب کیا ہے۔ یہ فرشتے کے پر ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے فرشتہ ہیں جو اوپر سے ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹیٹو بنانے والے آرٹسٹوں کے لیے یادگاری ٹیٹو بنانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے ٹیٹوز کو ہر وقت نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ جانے والوں کی نشانی ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں چاہتے۔ ہر دو صورتوں میں یہ ٹیٹوز بنوانے والوں کے لیے زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہ ٹیٹوز اس طرح ہیں جیسے آپ اپنی روح کو ساتھ لیے پھرتے ہوں۔ میرے لیے بعض اوقات یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے تو بعض اوقات انتہائی یادگار، آپ اسے جیسے بھی سمجھیں۔ دکھ کے لمحات اکثر دوسروں کے ساتھ بانٹے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے دل کو میرے سامنے کھول دیتے ہیں اور بعض دفعہ میں ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ لوکیش ورما اپنے اسٹوڈیو میں پہلے کی نسبت اب زیادہ تر وقت ان یادگاری ٹیٹوز کو تخلیق کرنے میں لگا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غموں میں ڈوبے شہر کے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ٹیٹو کھدوانے سے ہونے والے درد سے انتہائی خوف زدہ رہتے تھے، جب کسی کی یاد میں ٹیٹو بنواتے ہیں تو انہیں درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ان سے بچھڑ گیا، لہٰذا اس طرح اس پورے درد سے گزرتے ہوئے جانے والے کی تصویر، دستخط یا ان کی تحریر کو اپنے جسم پر دیکھنا ان کے لیے تھراپی کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ گپتا خاندان کی یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی یاد میں ایک اور ٹیٹو بنوانے کا سوچ رہی ہیں۔ اینجنا پیسریچا کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔